گرامی جناب امیر وعدہ دے چکے تھے رسول خدا کو، شیر خدا ہوں کہ یا علی آپ تلوار اٹھائیں گے مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں تو آپ سب کو مار دیں، لیکن یا علی اسلام ختم ہو جائے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، یہ سب پلٹ جائیں گے، میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے، یہ بیعت مانگیں تلوار نہ اٹھائیے، یہ گھر پہ آئیں تلوار نہ اٹھائیے، میرے بعد قبضہ ہو جائے گا، سب کچھ چھن جائے گا، تلوار نہ اٹھائیں، یا رسول خدا میرا آپ سے مارا، میں صبر کروں، توجہ۔ مولا کا اپنا نہج البلاغہ میں جملہ ہے، نہج البلاغہ میں ہے، مولا فرماتے ہیں، مولا کا اپنا جملہ میں نے خود پڑھا، مولا فرماتے ہیں میں نے اتنا صبر کیا رسول خدا کے بعد کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یعنی اور کتنا صبر کیجیے گا، میرے سامنے صبر بھی ہار گیا، صبر نے گھٹنے ٹیک دی، وہ کہتا ہے یعنی اور کتنا صبر کیجیے گا، تو میں نے اتنا صبر کیا، اب در پہ آئے، 2 مرتبہ مولا خود آئے، تشریف لائے، کیا بات ہے؟ کہ یا علی آپ مسجد میں آئیں بیعت کریں، پورے مدینے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ علی نے بیعت نہیں کی، ہم نہیں مانتے، کہ میں بیعت نہیں کروں گا، چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ آیا، کچھ لوگوں کو لے کے آیا، کنفوز غلام سب، کہ یا علی مسجد میں سب لوگ جمع ہیں، کہتے ہیں علی بیعت کیوں نہیں کرتے، علی کو لاؤ، ہم نے باقی لوگوں کو مان دیا جو بیعت نہیں کر رہے تھے، آپ آئیں آ کے بیعت کریں، کہا میری طرف سے اعلان کر دو میں بیعت نہیں کروں گا، اور اب مجھے کوئی بار بار میرے در پہ نہ آئے، میں قرآن جو رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا میں اس کی سارا شان نزول لکھ رہا ہوں، آیات جمع کر رہا ہوں، میں شان نزول لکھ رہا ہوں، اب کوئی نہ آئے، اب مولا قرآن کے سامنے بیٹھا اور سارے کے سارے آیات کو لکھ رہے ہیں، شان نزول لکھ رہے ہیں، اتنے میں تیسری مرتبہ پھر آیا، تو اب جناب سیدہ خود آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا رک جاؤ۔ اس مقام پہ اہل سنت کے بعد بہت بڑے بڑے علماء نے، یعنی خود برصغیر پاک و ہند کے علماء نے، عرب نے، بہت سے لوگوں نے ایک جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں آگ لگائی نہیں تھی، صرف ڈرانے کے لیے آگ لگائی تاکہ ڈرائے، ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ جس دروازے پہ رسول خدا انگلی کا اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازے پہ تم آگ لے آئے ہو ڈرانے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ دروازے پہ آگ لے آئے، اور اب وہ 2-4 افراد نہیں تھے، کیونکہ تیسری دفعہ آئے تھے تو جمع غفیر آیا، مجمع آیا، مجمع لگایا اور اونچی اونچی بولنے لگے کہ علی کو باہر نکالو، علی سے ہم بیعت لینے آئے، بیوی نے کہا واپس چلے جاؤ، اب الحسن بیعت نہیں کریں گے، کہ نہیں باہر نکالو، وہ سب جانتے تھے گھر میں کون ہے، یہ جناب امیر کا گھر، تو بی بی جناب سیدہ ہی بول رہی ہیں، تو جناب سیدہ نے اب تعارف کروایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے میں تو دھوکے میں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کون ہے، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے فرمایا انا بنتو نبی، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ تو ایک آدمی نے آواز سے کہا وَإِن، چاہے نبی کی بیٹی ہو، میں گھر کو آگ لگا دوں گا، جتنے لوگ اندر ہیں سب کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو، ہم بیعت لینے کے لیے آئے، دروازہ نہیں جلانے آئے تھے، گھر کو آگ لگانے آئے تھے، اور گھر میں کہا میں سب لوگوں کو جلا دوں گا اگر بیعت نہیں کریں، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان پہ جہنم کی آگ حرام، ان پہ نہیں، ان کے ماننے والوں پہ جہنم کی آگ حرام۔ وہ کہنے لگا میں ان کو آگ لگا دوں گا اگر یہ علی اور ان کے گھر والے بیعت نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ تو اب بی بی نے چاہا کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، فساد نہ ہو، یہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں میں اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ وہ جناب سیدہ کا پاس رکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے آواز دی، کہا کنفوز آگے بڑھ، دروازے کو آگ لگا۔ جیسی دروازے کو آگ لگی نا تو مولا حسن مشتبہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے برقع سنبھالا اور دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کیونکہ دروازے کو آگ لگ چکی تھی کہ نہیں دروازہ گر نہ جائے، کہ دروازے کو روکا، ایک ملعون نے دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ گر گیا، بس دروازے کا گرنا تھا کہ جناب خالد الیکی فضلہ میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیویاں آگے بڑھنے لگی، جناب امیر قرآن جمع کر رہے تھے، فوراً باہر آئے، اور آنے کے بعد جو سب سے پہلے اندر آیا تھا نا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پڑھا، سینے پہ پاؤں رکھا اور ایک جملہ کہا اگر مجھ سے رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تجھے جان سے مار دیتا،
میری ناموس پہ حرف آئے اور مجھ جیسا غیور خاموش کھڑا رہے، میں تجھے جان سے مار دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے رسول خدا سے وعدہ کیا کہ آپ کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دی، علی کے گلے میں رسیاں ڈالو، یہ لڑیں گے نہیں۔ اب کیونکہ سب کو اندازہ تھا، کسی نے رسی ڈالی، کسی نے کھینچنا شروع کیا، مولا ذوالفقار نہیں اٹھا رہے تھے، میں وعدہ دے چکا ہوں، اگر دیکھ سکے تو میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ مرحوم آیت اللہ امینی نے ایک جملہ لکھا ہے جناب سیدہ کے مصائب میں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب امین کو کھینچنے لگے نا تو بیوی نے مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا میں لے جانے نہیں دوں گی میرے سرتاج علی، میں لے جانے نہیں دوں گی، کہا باز آ جاؤ میں تمہارے نبی کی بیٹی۔ بیوی زمین پہ گری ہوئی ہے لیکن ابا میں ہاتھ ڈالا، ایک ملعون نے چھڑانے کے لیے دستہ مارا، کچھ کہتے ہیں تازیانہ مارا، اب ایک بازو پہ نشان تھا جو مولا بھلا نہیں پائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ اب جناب امیر سے سوال کیا جناب عباس نے، رسول خدا کے جناب امیر کے چچا عباس، انہوں نے سوال کیا، کہا یا علی کون سے مصائب ہیں فاطمہ کے جو آپ کو اب تک رلاتے ہیں؟ کہا چچا دو نشان، ایک پسلیوں کا نشان ہے، الٹی طرف کی پسلیاں اور سیدھے بازو پہ نشان، کہ جب آنکھیں بند کرتا ہوں نا سیدہ کے زخم سامنے آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بیٹوں نے میں بخل نہ کیجیے گا۔ میں ایک جملہ کہوں آپ سے، مولا نے خیبر کا در اکھاڑا لیکن نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، مرحب حارث انتر کو پچھاڑا، عمر ابن عبد ود کو مارا، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بڑی بڑی جنگوں میں اکیلے لڑے، سب کے سب بھاگ گئے، مولا اکیلے لڑتے رہے، کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تو مولا نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ وَأَمَّا اللَّيَالِي فَمُصَحَّدٌ وَأَمَّا حُزْنِ فَسَرْمَدٌ۔ جہاں تک میرے غم کا تعلق ہے مولا فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ، کہ آج کے بعد میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی رات سکون میں نہیں گزرے گی، میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے سیدہ کے مصائب یاد آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب خاتون جنت کے مصائب بہت زیادہ ہے، تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں سیدہ کے غم کو نہیں بھلا سکتا۔ آئیں ذرا پیش کروں، تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے روئے ہیں۔ پہلے علی ابن ابی طالب، رات کا وقت ہے، غسل دے رہے ہیں، 7 چادریں بچھا رکھی ہیں سیدہ پہ۔ ایک مرتبہ پانی ڈالتے ڈالتے کہ سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنے والے، اپنا ہاتھ ہٹائیے، بس ہاتھ کا ہٹانا تھا، میرے مولا نے ظرف آپ زمین پہ پھینکا، بلند آواز سے کہنے لگے یا زہرا، یا زہرا۔ کیوں؟ کہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 جلدی کی روایات کے جملے سنیں، مختصر کر رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت ہوگا، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن سنیں گے، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری ہستی کون ہے میں تب دیکھیں گے، شام کا شہر ہے دمشق، زندان شام ہے، ایک بوڑھی بی بی سفید بالوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کو غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ وہ بی بی سوال کرتی ہے، سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہ پھوپھی اماں میری بہن کا کرتا مت اتاریے گا۔ بس بھئی غسل دینے والی بی بی رونے لگی، ہائے اتنے زخم تھے جسم پہ، نہ جانے کس نے تماچے لگائے، نہ جانے کس نے بالیاں اتارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں گے تیسری ہستی کون ہے، میرے چوتھے امام، جب 5ویں امام کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا نے کروٹ دی۔ ائمہ کا غسل معصومین کا ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک ہستیاں ہیں، جنت سے حوض کوثر سے پانی آیا، جب چوتھے امام کی پشت پہ پانی ڈالا نا 5ویں امام نے، نہ جانے پشت پہ کیسے نشان دیکھے، ابھی تک نشان باقی تھے۔ 5ویں امام تڑپنے لگے، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھی میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔
میرے بابا آج تک پشت پہ نشان باقی تھے. آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. آپ نے دیکھا جب قبر آتی ہے نا تو ایک قبر میں جنازہ لینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے. جنازہ لینے والا ہوتا ہے. گرامی جب جنازہ لینے والا ہوگا نا تو ایک قبر میں جنازہ لینے والا، دوسرا جنازہ لینے والا. جناب امیر نے جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا اور ایک مرتبہ آواز دی، دیکھا سب نامحرم ہیں، حسن و حسین چھوٹے ہیں. تو ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے. قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، یا علی میری امانت لوٹا دیجیے. ایک مرتبہ جناب امیر نے فرمایا ہوگا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے.